پاکستان جن ملکوں سے قرض لیتا ہے، پاکستان کے دوست ممالک اور محسن ملک، پاکستان جن کے قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، ایک تو چائنا ہے، دوسرے عرب ملک ہیں، کسی ایک میں جمہوریت نہیں ہے، خاندانی حکومتیں ہیں۔ اگر جمہوریت ہی آئیڈیل تھی، جنت ہے دنیا کی، تو سعودی عرب کو جمہوریت سے قرضہ لینا چاہیے، نہ کہ جمہوریت ملوکیت سے قرضہ لے۔ اگر ملوکیت نے اپنا ملک سنبھال لیا ہے، اپنا ملک ڈیولپ کر لیا ہے، اپنا ملک تعمیر کر لیا ہے، اپنا ملک آباد کر لیا ہے، اور اتنا آباد کر لیا کہ تمہیں بھی روزگار دے رہا ہے، جمہوریت کو بھی روزگار دے رہا ہے، تو پھر تم سے تو بہتر ملوکیت رہی وہاں کی۔ تم جو جانسے دیتے ہو، دنیا کو بتاتے ہو کہ جمہوریت اعلیٰ نظام ہے، یہ جمہوریت اگر اعلیٰ نظام ہوتا تو تمام ملوکیت اور آمریت جمہوریت کے دروازے پہ سجدہ کر رہی ہوتی کہ ہمیں قرضہ دو۔ لیکن آپ دیکھتے ہو کہ جمہوریت قرضے مانگ رہی ہے، جمہوریت فیل، جمہوریت کا بیڑا غرق، ملک تباہ، معیشت برباد، امنیت نہیں، دہشت گردی، ہر چیز جمہوریت نے جو آپ کو ارمغان دیا۔ مجرمین کے اوپر ایک ایسا ٹولہ مسلط ہو گیا ہے مجرمین کا جمہوریت کے نام پر، جس سے جان کیسے چھڑاؤ گے؟ انتخاب سے نہیں چھڑا سکتے۔ عرض کروں گا کس سے چھڑا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ایک تمسخر ہوتا ہے جمہوریت کے نام پر، وہ ہے اسلام سے جب جمہوریت نکالی جاتی ہے کہ اسلام جمہوری نظام چاہتا ہے، اسلام کا اپنا جو نظام حکومت ہے وہ جمہوری ہے۔ وہ اسکالر، علماء، مختلف فرقوں کے، مختلف مذاہب کے، سب قرآن سے امرہم شورا بینہم، ایک دن شورا کا لغت سے اٹھا کے معنی ہی دیکھ لو قرآن سے جمہوریت نکالنے سے پہلے کہ شورا کا لغت میں معنی کیا ہے، اس کا ربط کیا ہے جمہوریت کے ساتھ۔ سب سے مسخرہ یہ ہے جو اسلام سے جمہوریت ثابت کرتے ہیں۔ خوب اگر جمہوریت اسلام سے نکلی ہے، برفرض مان لیتے ہیں ہم آپ کی بات کہ اسلام کا نظام حکومت جمہوریت ہے، تو پھر اس وقت مسلم ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان ہے، آبادی کے لحاظ سے، باقی پہلوؤں سے سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان ہے۔ مودی اس کا سربراہ ہے، تو اس کو اسلامی سرزمین مان لو اور مودی کو اسلامی سربراہ مان لو، چونکہ جمہوریت قرآن سے لی ہے آپ نے، اور ہندوستان میں واقعاً جمہوریت ہے، نہ کہ نام نہاد جمہوریت ہے، واقعاً جمہوریت ہے۔ وہاں فوج، پاکستان ہندوستان ایک دن آزاد ہوئے، ایک دن بھی فوج اقتدار پہ قبضہ نہیں کر سکی، مارشل لا نہیں لگا وہاں پر، مسلسل جمہوریت ہے، پارٹیاں بدل بدل کے آتی رہتی ہیں۔ تو پھر سب سے بڑی اسلامی ریاست تو ہندوستان کو ہونا چاہیے، چونکہ اسلام کا نظام طرز حکمرانی جمہوریت ہے، اور سب سے بڑی جمہوری ریاست ہندوستان ہے، اور جمہوریت کا امام، جمہوریت کا قبلہ امریکہ ہے، یورپ ہے، یہ سب اسلامی ممالک پھر کہو نا ان کو آپ۔ اگر اسلام بھی یہی بنانا چاہتا ہے جو امریکہ کر رہا ہے، جو ہندوستان کر رہا ہے، تو پھر اسلام ہمیں نئی کیا چیز دے رہا ہے؟ اسلام یہ طرز حکمرانی بتاتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ قرآن اور امریکہ، قرآن اور جو بائیڈن ایک ہی بات کر رہے ہیں، قرآن اور مودی ایک ہی بات کر رہے ہیں، امر و مشورہ کر رہے ہیں سارے۔ یہ قرآنی نظام کہو گے اس کو آپ؟ یہ وہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں اور عوام کو بھی دیتے ہیں۔ کیا اسلام کا طرز حکمرانی آپ کو نہیں معلوم؟ تاریخ نہیں معلوم؟ رسول اللہ کا طرز حکمرانی نہیں جانتے؟ خلفاء کا طرز حکمرانی نہیں جانتے؟ اور سب سے بڑھ کر امامیہ مسلک رکھنے والے کیا امامت اور امام کا طرز حکمرانی نہیں جانتے کہ امام بنتا کیسے ہے، امامت آتی کہاں سے ہے، اور امامت کی کیسے جاتی ہے؟ یہ ابہام ہے آپ کے ذہنوں میں؟ نہیں پڑھا کہ آپ کی کتابیں، آپ کا نصاب خاموش ہے اس بارے میں، امامت کے بارے میں؟ امامت پڑھ کے، فراموش کر کے، پھر جمہوریت کو اسلام کا نظریہ طرز حکمرانی قرار دے کے، تو پھر امریکہ اور ہندوستان تو سب سے بڑی اسلامی ریاستیں ماننا پڑے گا آپ کو۔ آپ کے دلائل کے نزدیک وہ اسلامی ریاستیں ہیں، چونکہ جمہوریت آپ کے نزدیک اسلامی نظام ہے۔ یہ وہ مغالطے ہیں، غلط فہمیاں ہیں جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا، مذہب کو ٹول کے طور پر اوزاری استفادہ کرنا مذہب سے، یہ ظلم ہے، یہ توہین مذہب ہے۔ یہ باہر کے پاکستان کے لیے نجات کا راستہ موجود ہے، اور وہ مسلماً انتخاب نہیں ہے۔ نہ پچھلے انتخابات نے پاکستان کو نجات دی، کسی معاملے میں بھی نہیں دی، کسی شعبے میں۔ گزشتہ جتنے انتخاب